السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری یہ 28ویں کلاس کا پارٹ بی ہے۔ 28ویں کلاس کا پارٹ بی، رموز اوقاف ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا چیز ہوتی ہے تھوڑا سا کل ڈسکس کیا تھا، آج ذرا سے ریویژن بھی اس کا تھوڑا کریں گے، تھوڑا اور ڈیٹیلڈ میں دیکھیں گے، اسے تفصیل کے ساتھ آج دیکھیں گے ذرا۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن، رموز اوقاف۔ یہ رمز ہم نے کل بتایا تھا، رمز کی جمع ہے رموز، اور اوقاف جمع ہے وف کی۔ وف کے اصول، رمز کہتے ہیں اصول کو، رولز کو۔ یہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پنکچویشن رولز، پنکچویشن رولز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں کب کب کہاں کہاں۔ اچھا، یہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ چیزیں جو تھیں نا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوا اس میں نہیں تھیں، اس میں نہیں تھیں یہ چیزیں۔ یہ چیزیں جب تک عربوں میں قرآن رہا اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ عربوں کی اپنی زبان تھی، انہیں پتہ تھا کب رکنا ہے، کب نہیں رکنا ہے، کب اس میں کیا کریں، کب کیا چیز نہ کریں۔ لیکن وہ تو سینہ پر سینہ چل رہا تھا علم، تو اس لیے سب کو پتہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے کب رک جاتے ہیں، کب نہیں رکتے، کب ایک آیت پوری ہو جاتی ہے، کب آیت پوری نہیں ہوتی۔ یہ قرآن پاک میں اس کی کوئی تفصیل نہیں تھی، جب نازل ہوا اس میں اس کی کوئی تفصیل نہیں تھی۔ ہاں، اس کی تفصیل اور اس کے یہ سارے اعراب وغیرہ یہ سب چیزیں بعد میں کی گئیں، بعد میں۔ اسی لیے اس کے اندر جو زیر زبر کے پڑھنے کے انداز ہیں مختلف قراءتوں میں مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو مختلف علاقوں کے لوگ الگ الگ لہجوں میں اس کو پڑھتے تھے۔ جیسے مثال لے لیں، ہماری اردو ہے، اردو جو ہے وہ بولنے میں اور سننے میں، لکھنے میں ایک طرح محسوس ہوتی ہے، لیکن جو اس کی جو باریکیاں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر علاقے کی اردو کا مخارج الگ الگ ہیں۔ پنجابی زبان ہے، اس میں دیکھ لیں، آپ کو ساؤتھ کی پنجابی زبان میں الگ جو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ الگ طرح کی ہے، جو دوسری جگہ کی ہے وہ الگ طرح کی ہے۔ تو یہ زبانوں کا فرق علاقوں کے فرق سے آ جاتا ہے۔ تو یہ 7 مختلف انداز میں قرآن پاک پڑھے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 مختلف انداز میں قرآن پاک پڑھے گئے، اور ان سب کے سب انداز کو پڑھنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ درست ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اس قرآن کو 7 مختلف انداز میں ہی نازل کیا ہے۔ تو اب جب وہ 7 انداز ہیں، ان میں سے ایک مشہور سب سے زیادہ ہو گیا جو ہم عمومی طور پہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں،
اس کو کہتے ہیں حفظ. حفظ اس کے علاوہ 6 انداز اور ہیں. تو ہمارے سامنے ان 6 میں سے کسی طرح کبھی پڑھ دیا جائے, ایسا نہ لگے کہ ہم کہیں یہ تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے, ہماری علم کی کمی ہوگی جو ہمیں پتہ نہیں ہوگا. تو خیر یہ تفصیلی بات چیت ہے, پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے. ابھی ہم کیا سیکھ رہے ہیں, یہ پنکچویشن رولز کن کے لیے بنائے گئے, یہ ہم اجمیوں کے لیے بنائے گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے نا, ہم تو طوطے کی طرح بس پڑھنا جانتے ہیں. ہمیں اس الفاظ کی ڈیپتھ کا, اس کی ویٹیج کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہاں جی اس لفظ کے اندر اس کی اصل جان کیا ہے. تو وہ جان تھوڑی بہت ہماری اس سے قریب ہو جائے, اس کے لیے پنکچویشن رولز لگائے گئے کہ چلو کوئی بات نہیں, تمہیں معنی سمجھ نہیں آ رہے, اس کی وجہ سے تم ان الفاظ میں جان نہیں ڈال پا رہے, تو تم ان اصولوں کو یاد رکھ لو, ان کی وجہ سے ہی تم اس میں جہاں وہ رکتے تھے تم رک جاؤ گے. تھوڑا نقل قریب پہنچ جائے گی, تھوڑی سی نقل قریب پہنچ جائے گی, تو اس لیے چلو پھر بھی گزارا ہو جائے گا. یہاں اس لیے یہ بنائے گئے, یہ پنکچویشن رولز اس لیے بنائے گئے. ہم بھی اس کی کوشش کریں. ہاں اگر ہماری مہارت اتنی ہو جائے کہ ہم عربی کے سارے الفاظ جان جائیں, ان کے معنی مطالب جان جائیں, تفاسیر پہ ہمارا عبور ہو جائے, احادیث پہ ہمارا عبور ہو جائے, اس کے بعد پھر ہمارے لیے یہ پنکچویشن رولز ہم اس کو آگے پیچھے کر سکیں گے اپنے علم کی بنیاد پہ. ابھی تو ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے, اس لیے ہم ان کو ہی فالو کریں گے. یہ ہم نے بتایا تھا کم و بیش 15 سے 20 ہیں ٹوٹل, 15 سے 20 ہیں, لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ کتنے ہیں, وہ یہ 5 ہیں. ہم نے کل یہ ڈسکس کیا تھا. گول والا یہ سرکل سے بنا ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک نمبر بھی لکھا ہوتا ہے, یہ آیت کا نشان ہے. یوں کہہ لیں کہ ایک جملہ مکمل ہوتا ہے, ایک سینٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے. تو بس اس کی پہچان ہم بھی کوشش کیا کریں, جہاں یہ آیت کا نشان نظر آئے یہاں رک جانا بہتر ہے, یہاں رک جانا بہتر ہے. تو اس لیے ہم رک جایا کریں, جہاں بھی آیت پوری ہو ہم رک جایا کریں. اس کے بعد دوسرا تھا یہ میم, اس کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم ہے. لازم کا جو میم آ رہا ہے لازم لفظ میں, اس سے یہ مراد ہے میم لازم ہے, یعنی لازم اس کے معنی ہی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ جی اس جگہ رکنا ہی ضروری ہے. اگر نہ روکا جائے, دیکھیں یہاں لکھا ہے اگر نہ ٹھہرا جائے, اکثر جگہ ہمیشہ نہیں, اکثر جگہ معنی و مفہوم کے غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو عرب اگر وہاں نہ رکیں ان کو چھوٹ ہے, اس لیے کہ انہیں سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ہمارے لیے اس جگہ رک جانا ہی بہتر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. اگلا ہے تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے. مطلق ایبسولوٹ کو کہتے ہیں, یعنی حتمی جسے کہتے ہیں, یعنی یہاں پہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے, یہ رک جانا چاہیے. قف کے مطلب یہ ہے کہ رک جاؤ, جیسے کوئی آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہو کہ ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. تو یہاں پہ یہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس جگہ بھی رک جانا بہتر ہوتا ہے. اور ایک 4 تو یہ ہوگا جس یہاں رک جانا چاہیے. اور لا کے معنی ہی نہیں کے ہوتے ہیں, تو نفی ہوتا ہے یہ. تو لا کے معنی نہیں, یہاں مت رکنا, بس جہاں یہ لا لکھا ہوا ہے وہاں نہیں رکنا چاہیے. ہاں اگر کہیں یہ لا اور یہ آیت کا نشان دونوں ساتھ آ جائیں, اس صورت میں رک جانا بہتر ہے, نہ رکیں تب بھی ٹھیک ہے. دونوں صورتیں اس میں جائز ہو جاتی ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ لکھا ہے یہ آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے, اگر آیت کے اوپر ہو تو دونوں طرح, یعنی ٹھہر جائیں یا نہ ٹھہریں, دونوں جائز ہیں. یہ 5 تو ہمیں یاد کر لیں گے انشاءاللہ, بہت آسان ہے, ذہن میں بیٹھ جائیں گے. ہم پہلے اس 5 پہ ہی فوکس رکھیں, باقیوں کے بارے میں صرف ہم آپ کو ایک آگاہی دے دیں گے, ایک اویئرنیس ہوگی, تھوڑا سا جان جائیں کہ باقی بھی جو نوٹیشنز ہیں, جو نشانات ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. تو وہ بھی دماغ میں رہے گا, کبھی نہ کبھی دماغ میں کلک کرے گا, اچھا جی یہ والا پڑھا تو تھا, اس کے یہ شاید معنی بنتے, ورنہ دیکھ لیں گے ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. اب الحمدللہ دیکھیں یہ کل قرآنی رموز اوقاف جتنے بھی ہیں نا وہ سارے ایک جگہ جمع کر دیے ہیں. اب 5 یہ ہیں, 6 یہ ہیں, 11 ہو گئے, 11 کے بعد 4 یہ ہیں, 11 اور 4 15 ہو گئے, 15 کے بعد 4 یہ اور ہیں, 15 اور 4 19. میں نے کہا تھا نا 15 سے 20 ہیں. اچھا یہ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک طرح سے سمجھیں کہ ضرورت ہوتی ہے تو ان کو بھی دیکھ لیں. تو یہ کتنے ہیں, یہ جناب آپ کے 5 یہ ہیں. اچھا اب ان کی تشریحات وہ تھوڑی بہت تو یہاں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے, ان کے ناموں میں چھپی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے اب دیکھیں گے, تفصیل سے, ٹھیک ہے, تاکہ سب کے بارے میں ایک دفعہ کان میں پڑ جائے ہمارے کہ ہاں کیا چیز کیا ہوتی ہے. یہ 5 تو ہم نے دیکھ لیے, اب یہاں آگے دیکھنے شروع کریں گے. دیکھیں یہ 5 تو ہم دیکھ چکے, اب یہ دیکھیں گے
صلی، یہ قد یوصل کی علامت ہے. یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے کبھی نہیں ٹھہرا جاتا، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے. تو جو یہ ایسے ہیں نا جس میں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں برابر ہے، یعنی کمی اور تھوڑا سا فرق ہے اس سے، تو اس لیے بہتر یہ کہ ہم ان کو اتنا زیادہ فوکس ہی نہ کریں. جہاں ٹھہر بھی جائیں تب بھی ٹھیک، نہیں بھی ٹھہرے تب بھی ٹھیک. جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی دونوں انہوں نے آپ کو وہ آپشنز دے دیے کہ ہاں جی ٹھہر بھی سکتے ہیں، نہ بھی ٹھہرے تب بھی جائز ہے. تو جو رک جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہ بھی رکے تب بھی جائز ہے. تو یہ بھی ہمیں اتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں. پھر زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھہر بھی سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے. پھر صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے یعنی جائز ہے. یہ بھی یاد رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے. اب یہ بھی وہی بات ہے، یہ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی، اس میں بھی کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی، اس میں کر سکتے ہیں نہیں، اس میں بھی کر سکتے ہیں نہیں، دونوں آپشنز ہیں نا. تو اس لیے وہ باریکی تو جب سیکھیں گے جب پہلے موٹی باتیں اوپر والی آ جائیں. یہ 5 ہمیں آ جائیں گی تو پھر یہ باریکی اس کے بعد سیکھیں گے. ابھی سارا سیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے، اس لیے یہ 5 کو ہی فوکس کریں گے. پھر اگلا دیکھیں، یہ صلی یہ لکھا ہوتا ہے، یہ الوصل اولا ہے، اولا اس کا اختصار ہے. یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. وصل کہتے ہیں ملانا، اولا ہے یہ اولا. قاف، یہ وقف کی علامت ہے. قیل علیہ الوقف، یہ اس کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہاں بہتر کیا ہے، یہاں نہ ٹھہرا جائے. اگلے دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہ وقف النبی، دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقف کیا اس جگہ پہ. اس کا مطلب ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، یہاں ٹھہرنا مستحب ہے. یعنی اگر ٹھہر جائیں گے تو سنت زندہ ہو جائے گی، نہ ٹھہرے تب بھی جائز ہے. اگلا وقف منزل، اس کو وقف جبرائیل بھی کہتے ہیں. منزل یعنی جب نازل قرآن ہوا تو جیسے جبرائیل علیہ السلام نے سنایا، یہ وہ ہے. حضرت جبرائیل اس جگہ پہ رک جاتے تھے. یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک کے پڑھتے تھے، یہاں پہ حضرت جبرائیل نے پڑھ کے سنایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہ وقف ہے. پھر یہ وقف غفران ہے. غفران کے معنی بہت زیادہ بخشش طلب کرنا، یعنی اس جگہ پہ رکنا چاہیے، یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے. یہاں وصل کرنے کے بجائے وقف کرنا بہتر ہے، ملانے سے زیادہ وقف کرنا بہتر ہے، تاکہ آپ یہاں رک کے اور اللہ سے بخشش مانگیں. یہ کوئی آیت ایسی ہوگی جس کے بعد فوری طور پہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے بخشش مانگنی چاہیے، تو یہاں وقف غفران ڈال دیتے ہیں. عربوں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ان کی تو رقت طاری ہو جاتی ہے، وہ تو رونا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ تو ہوا ہے، یہ رو کیوں رہا ہے، یہ آدمی کیوں رو رہا ہے، کیا بے چینی ہو گئی. تو وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہماری تو بس یہ غفلت کی انتہا ہے. اتنی ہماری زندگی گزر گئی، ایک کتاب کا ترجمہ نہ پڑھ سکے، نہ سن سکے، نہ سمجھنے کی یہ ضرورت بھی محسوس کی. کیا عرض کروں، بس کیا عرض کروں. آسان ترجمہ قرآن جو آپ کو یہاں پڑھایا جا رہا ہے، جو معلمہ صاحبہ پڑھاتی ہیں، آپ یقین کریں، نیت کر لیں کہ بھائی ہم انشاءاللہ اس رمضان سے یہ شروع کریں گے اور اس کا سارا ترجمہ ایک دفعہ تو پڑھ لیں. پورے قرآن کا ایک ترجمہ ایک دفعہ تو پڑھ لیں. پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھ ڈالیں، پتہ نہیں کتنے ناول پڑھ ڈالے، پتہ نہیں کیا کہانیاں پڑھ ڈالیں، نامعلوم کورس کی کتنی کتابیں پڑھ ڈالیں. ان سب کو جمع کریں اور اس کے برابر میں یہ ایک ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن رکھیں. کتنا کم ہے، کتنا کم ہے. اور وہ ساری کتابیں اور سارا علم جو ہم نے اب تک پڑھا ہے، اس سارے کو جمع کر کے رکھیں اور اس کے ساتھ یہ قرآن رکھیں. کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے، اتنا اہم اور اتنا مختصر، اور پھر بھی ہم نہیں پڑھ پائے. کتنی غفلت ہے ہماری، کتنی غفلت ہے. کوشش کر لیں، آج یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان سے ہم شروع کریں گے. جس کو اللہ جتنی استعداد دے دے، روزانہ جتنا وہ پڑھ سکے، سمجھ سکے، غور کر سکے. کوئی جلدی نہیں ہے.
اگر کوئی 1 مہینے میں پڑھ لے بہت ہی شاندار، نہ پڑھ سکے پڑھتا رہے، اپنا پڑھنا شروع کر دیا آئندہ سال رمضان تک پورا کر لے، وہ بھی نہ کر سکے چلو بھائی پڑھتا ہی رہے لیکن ناغے نہ کرے، جب بھی پورا کر لے 2 سال میں، 4 سال میں، 6 سال میں، 5 سال میں۔ ایک اتنی کتاب 500-600 صفحوں کی ہوگی، 800 ہوں گے، 1000 سے زیادہ نہیں ہے، اتنے صفحوں کی ایک کتاب ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے اور اس کی اردو پڑھنی ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بھائی سارا عربی بھی ساتھ ساتھ پڑھو، عربی پڑھو اس کے ساتھ اردو پڑھ لو۔ اب یہ جب ہم تھوڑا سا کریں گے نا، آپ یقین کریں پہلی دفعہ میں تو ہمیں کوئی شناسائی ہوگی ہی نہیں۔ یہ مشہور ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے یہاں پاکستان میں نوبل انعام دیا گیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو، فزکس میں دیا گیا تھا، فزکس میں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے جو اپنا بتایا کہ جی مجھے نوبل انعام کس طرح ملا، انہوں نے کہا جی جب میں نے اپنی فزکس کی یہ کتاب جس کے اوپر مجھے دیا گیا ہے، اس کو میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا تھا تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ اس میں کیا ہے، کہنے لگے لیکن بس مجھے ایک چیز یہ بات آئی کہ میں جتنی دفعہ پڑھوں گا نا آہستہ آہستہ یہ کتاب کھلتی چلی جائے گی، مجھ پہ کھلتی چلی جائے گی۔ انہوں نے بتایا میں نے 50 دفعہ سے زیادہ اس کو پڑھا، 50 دفعہ سے زیادہ، اور یہ کتاب ایسے مجھ پہ کھل گئی کہ اس سے میں نے پھر ریسرچ پیپرز نکال دیے پتہ نہیں کتنے۔ تو ہم جب پہلی دفعہ پڑھیں گے ممکن ہے ہماری آشنائی اتنی نہ ہو، جب ہم دنیا میں زندگی میں کسی سے بھی ملتے ہیں جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ اس کا تجربہ ہوگا، اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جب اپنے شوہر سے مل رہے ہوتے ہیں تو کیا شناسائی ہوتی ہے، پہلی دفعہ اس سے بات کرنے میں کتنی اجنبیت سی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ دو جسم ایک جہاں بن جاتے ہیں۔ مطلب عجیب ایک جتنا زیادہ قرب بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم الگ نہیں، ہم ایک ہیں۔ تو یہ والا تعلق ہمارا اللہ سے کیوں نہیں بنتا، یہ والا تعلق ہمارا قرآن سے کیوں نہیں بنتا؟ ہم سوچیں نا وجہ کیا ہے؟ صرف اتنی، ہم نے وقت نہیں دیا، ہم نے اس کو اہم نہیں سمجھا۔ ہم تھوڑا سا اہمیت دے کے اس کو کرنا شروع کریں اس رمضان سے، تو میری خواہش ہے اللہ نے دل میں ڈالی آپ کے سامنے رکھ دی کہ سبھی لوگ آسان ترجمہ قرآن کو پڑھ لیں، بس یہ پورا پڑھ لیں ایک دفعہ انشاءاللہ۔ پھر یہ سین یا سکتہ یہ لکھا ہوا آتا ہے، یہ سکتے کی علامت ہے۔ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے، کوشش یہ کریں کہ ایک ہی بریتھ، ایک ہی سانس میں جو ہے نا ہم وہ پڑھتے چلے جائیں، وہاں تھوڑا سا رکے، یعنی ساؤنڈ تو پاز کرے گا لیکن ہماری سانس وہ نہیں ٹوٹے گی، ایک ہی بریتھ میں ہم اس کو پورا پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہے یہ وقفہ، یہ تو ویسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے۔ یہ سکتے میں تھوڑی دیر کا پاز ہوتا ہے، وقفے میں ذرا لمبا ہو جاتا ہے۔ یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، سانس یہاں بھی نہ ٹوٹے۔ اچھا اگر یہ ہم رک جاتے ہیں اور سانس بھی ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ آیت بن جائے گی، پھر وہ وقف لازم بن جائے گا۔ وہ چیز نہیں کرنی ہے، ہمیں یہاں سانس کو ٹوٹنے نہیں دینا اور ہمیں اسے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرا دینا ہے۔ اب یہ تین نقطے یہ دونوں ہمیشہ ساتھ لکھے ہوئے نظر آئیں گے، ایک جگہ آیت میں کہیں شروع میں تھوڑا سا، ایک جگہ آیت میں آگے کہیں پہ۔ تلاش کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، قرآن پاک کی جو الف لام میم سے پارہ شروع ہو رہا ہے اس کی دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت تو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم یہ ہے، اس کے بعد والی آیت اس میں یہ دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا قرآن پاک میں ہر ایک جا کے اپنا دیکھ لے، اس میں یہ دیے ہوئے ہیں، کیا دیا ہوا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک یوں لکھا ہوا ہے، اور دوسرا لکھا ہوا ہے، اگر یہاں یہی نقطے دیکھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ نقطے جو ہے نا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قریب 2 جگہ 3 نقطے ہوتے ہیں، انہیں معانقہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے حاشیے پر لکھا لفظ ما اسی کا اختصار ہے۔ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے، بس یہ آپ کا آپشن ہوتا ہے، آپ کی چوائس ہوتی ہے، آپ کی پسند ہوتی ہے۔ آپ پہلے والے 3 نقطوں پہ رک جائیں تو دوسرے پہ پھر نہ رکیں، اور اگر پہلے والے پہ نہیں رکیں تو دوسرے پہ رک جائیں، یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے گا، یہ میں نے آپ کو مقام بتا دیا، قرآن میں سبھی کو نظر آ جائے گا کہ پہلا سپارہ کھولے
اس میں الف لام میم کے بعد دوسری آیت میں ہی آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا. پھر یہ کاف یہ لکھا ہوتا ہے کذالک, کذالک اسی طرح, اسی طرح. اس کا کیا مطلب ہے؟ کذالک, یہ کذالک کا مخفف ہے, اس کا مطلب ہے وف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے. یعنی ریپیٹیشن کرنی ہوتی ہے. جو پیچھے اگر فرض کریں میم گزرا تو اب یہ بھی میم سمجھو, اگر پیچھے آپ نے اس کو جیم دیکھا تو یہ بھی جیم سمجھو, اور اگر پیچھے زا دیکھا تو یہ بھی زا سمجھو, اگر پیچھے آپ نے لا دیکھا تو اس کو بھی لا سمجھو. تو یہ کاف کا مطلب کیا ہے؟ ریپیٹیشن ہے, پریویس نوٹیشن کی ریپیٹیشن ہے, پچھلی جو علامت ہے اس کی دہرائی ہے. اردو میں کر دیا میں نے ترجمہ. اچھا جی, 5 نمبر لکھا ہوا نظر آئے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 5 نمبر کا مطلب ہے کوفیوں کے ہاں, جو کوفی حضرات تھے نا ان کے ہاں اور دیگر قراء کے نزدیک یہاں پہ آیت مکمل ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہاں وقف کرے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں. یہ کوفیوں کے ہاں جو جیسے کہتے ہیں نا کہ کوفیوں کے ہاں قرآن کی آیتوں کی تعداد اور ہے اور دوسری جگہوں پہ اور ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے, انہوں نے اس کو آیت قرار دے کے یہاں رک گئے, اور بعض نے اس کو کہا نہیں جی یہ کنٹینیو ہے, ابھی یہاں نہیں رکنا چاہیے. یہ چیز آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ سورہ فاتحہ میں آخر میں دیکھیے گا, بالکل آخر میں آپ کو یہ 5 نمبر لگا ہوا نظر آئے گا. وہ چھٹی آیت کو چھٹی آیت مان لیں تو یہاں پہ رک جاتے ہیں, اور اگر نہ رکیں تو پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر سورہ فاتحہ کی آیتیں 6 شمار ہوتی ہیں. تو یہ چیز آپ کو سورہ فاتحہ میں مل جائے گی, اور یہ معانقہ والی چیز الف لام میم کے شروع میں مل جائے گی. یہ سبھی قرآن پاک میں دیکھ لیجئے گا. خیال یہ تھا کہ اس کے اسنیپس لے کے آپ کو دکھا بھی دیں گے, لیکن اب ابھی وہ کر نہیں سکے. جگہ بتا دی آپ کو, دونوں بالکل آسان ہے. ایک سورہ فاتحہ میں آخر میں ملے گا آپ کو یہ 5 نمبر لکھا ہوا, اور ایک آپ کو یہ معانقہ الف لام میم سپارے کی دوسری آیت میں مل جائے گا, وہ دیکھ لیجئے گا. آخر میں یہ ربا ہم نے بتا دیا تھا, یہ پارے کی چوتھائی حصہ ہونے کی علامت ہے. نصف یہ پارے کے آدھا ہونے کی علامت ہے. ثلاث یہ پارے کے 3/4 حصہ ہونے کی علامت ہے. سجدہ قرآن مجید میں دوران تلاوت 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنا مسنون ہے. 170ویں سپارے میں آخری بالکل ایک سجدہ وہاں اور بھی لکھا ہے, لیکن وہ شافعیوں کے یہاں ہے, ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہاں سجدہ نہیں ہے. یہ عین کا کیا مطلب ہے؟ عین کا مطلب ہے رکوع کی علامت ہے. ایک رکوع پورا ہو گیا, 2 رکوع پورے ہو گئے, 3 رکوع ہو گئے. رکوع ہو گئے یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اور ہم مروجہ بھی ہیں, سبھی جانتے بھی ہیں. لیکن یہ رکوع کو رکوع کہتے کیوں ہیں؟ یہ رکوع کو رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح میں قرآن پاک پڑھتے تھے تو انہی مقام پہ اپنی رکعت کو ختم کرتے تھے. یعنی اتنا پڑھنے کے بعد قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جاتے تھے, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے تھے. تو یہ رکوع کے مقام ہیں. ایک جتنے ہم دیکھیں گے نا قرآن پاک میں, یہ رکوع ہم دیکھنے شروع کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا اچھا جی یہاں پہ بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت پوری کی ہے, یہاں بھی کی ہے, یہاں بھی کی ہے. اب ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ یہ عین کے معنی ہیں کیا. اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, اوپر ایک نمبر ہوتا ہے, درمیان میں ایک ہوتا ہے, اور سب سے نیچے ایک نمبر ہوتا ہے. تو اوپر جو نمبر ہوتا ہے ایک چیز اس میں سے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کہ کون سا رکوع نمبر چل رہا ہے, یعنی کون سا رکوع نمبر سپارے کے حساب سے کون سا رکوع نمبر چل رہا ہے. درمیان میں ہوتا ہے کہ اس رکوع میں آیتیں کتنی ہیں, اور سب سے نیچے ہوتا ہے سورہ کے اعتبار سے کہ سورہ کے اعتبار سے یہ کون سا رکوع ہے. آپ سمجھے؟ اگر جیسے الف لام میم ہے, الف لام میم میں سورہ بقرہ چل رہی ہے. اب سورہ بقرہ میں جو پہلا رکوع آئے گا, دوسرا رکوع آئے گا, تیسرا رکوع آئے گا, تو اس میں کیونکہ ابتدا تو سپارے سے ہی ہوئی ہے اس لیے ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن جب دوسرا سپارہ آئے گا, دوسرا سپارہ, اور دوسرے سپارے میں یہ رکوع کا نمبر پڑا ہوا ہوگا, آپ دیکھیے گا اس میں کہیں پہ وہ رکوع نمبر 1 لکھا ہوگا,
تو جو رکوع نمبر 1 اوپر لکھا ہوگا نا، اس کا مطلب ہوگا یہ نئے سپارے کا پہلا رکوع ہے. اس کے درمیان میں آیتیں لکھی ہوں گی کہ اس رکوع میں پچھلے رکوع سے اس رکوع تک کتنی آیتیں آ گئیں، اور سب سے نیچے لکھا ہوگا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کے یہاں تک ٹوٹل کتنے رکوع ہو گئے. تو یہ اس طرح سے تینوں چیزوں کی تشریح ہوتی ہے. جا کے یہ بھی دیکھ لیجئے گا قرآن پاک میں. بس یہ خیال نہیں رہا، ورنہ میں تینوں چیزیں آپ کو سلائیڈ بنا کے بھی ذرا دکھا دیتا. تو یہ رکوع کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری آ گئی رموز اوقاف. اگر کوئی انگلش میں جاننا چاہتا ہے تو یہ انگلش میں بھی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ وقف تام جو آیت کا نشان ہے، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پرفیکٹ اسٹاپ ہے یہ، یعنی بالکل بہترین ہے جگہ رکنے کی. پھر اگلا وقف لازم میم ہے، یہ کیا ہے؟ کمپلسری اسٹاپ ہے. پھر کیا ہے؟ وقف مطلق، یہ کیا ہے؟ نیسیسری اسٹاپ، یہ ایبسولوٹ بھی کہتے ہیں، نیسیسری بھی کہتے ہیں، اسٹاپ ہے یہ. پھر وقف جائز، بیٹر ٹو اسٹاپ، بہتر ہے کہ رک جاؤ. اف یو ڈونٹ اسٹاپ اٹ از پرمیٹڈ، یہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہاں نہ بھی رکیں تو بھی ٹھیک ہے. پھر وقف مرخص، صاد بنا ہوا ہے یہ پرمیسیبل اسٹاپ ہے. پھر قیل علیہ الوقف، قاف لکھا ہوا ہے، بیٹر ناٹ ٹو اسٹاپ، بہتر یہ کہ نہ رکیں. وقف مجوز، بیٹر ناٹ ٹو اسٹاپ. یوقف علیہ، بیٹر ٹو اسٹاپ، قف جسے ہم نے کہا تھا. لا وقف علیہ، لا وقف علیہ، ناٹ ٹو اسٹاپ، لا کا مطلب ہم نے بتایا تھا نا یہاں نہ رکیں تو بہتر ہے. کذالک، کاف ہے، سیم ایز بیفور، پچھلا جو گزرا اس کی طرح کا ہے. سجدہ، فنش دا آیا اینڈ ڈو سجدہ یا پرفارم سجدہ. ٹھیک ہے. قد یوصل، قد یوصل، میں اور میں ناٹ اسٹاپ، یعنی دونوں چیزیں پاسبل ہیں. الوصل اولا، صلی، بیٹر ناٹ ٹو اسٹاپ. اور یہ معانقہ، 3 نقطے 2 دفعہ دیے ہوتے ہیں. اسٹاپ ایٹ ون آف them، ون آف دا 2 سائنس جو ہے نا، اسٹاپ ایٹ ون آف دا 2 سائنس، دونوں میں سے کسی ایک جگہ رکنا. تو یہ سارا انگلش میں بھی بتا دیا ہے. کوئی اگر سمجھیں گے اس سے نہیں تو اس سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ، الحمدللہ ہماری یہ اب تقریباً یوں سمجھیں کہ تجوید کی جو اصول و ضوابط ہیں تقریباً آ گئے. ایک چیز رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے، اسے نیکسٹ ویک میں کریں گے. ایک چیز بس وہ رہ گئی، باقی الحمدللہ تجوید کا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. یہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جی اسے آپ لوگ سب فل کر لیجئے گا. غنّے تلاش کر لیں، غنّے تلاش کریں گے، جو غنّہ یہ تلاش کر کے اس میں لکھ دے گا اسے انشاءاللہ غنّہ کرنا آ جائے گا، پورے قرآن پاک میں کرنا آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب یہ 20 صورتوں میں 10 یہ ہیں اور 10 یہ ہیں، یہ 20 صورتوں میں اگر جس نے یہ سارے غنّے تلاش کر لیے اور واقعی اتنے تلاش کر لیے جتنے ہیں، تو انشاءاللہ پورے قرآن کے لیے مشق ہو جائے گی. اور وہ بڑی اچھی پریکٹس ہوگی کہ جب وہ پورے قرآن پڑھ رہے ہوں انہیں خود بخود غنّے دکھنے شروع ہو جائیں. میم مشدد کا، نون مشدد کا، میم ساکن کے بعد با کا، میم ساکن کے بعد میم کا، اخفا کا، اظہار کا، ادغام کا، اقلاب کا، یہ سارے غنّے دکھیں گے. جب یہاں دکھ کر کے ان 20 صورتوں میں پریکٹس ہو جائے گی، پورے قرآن کی تلاوت میں یہ دکھنے لگیں گے، ہم کرنے لگ جائیں گے. آسان سا کام ہے، بس اس کو کر لیں. کوشش کریں گے نیکسٹ ویک میں یہ آپ کو فل کر کے بھی دے دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہاں ہم نے کتنے ڈھونڈے اور اصل میں کتنے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب 5 سورہ کی ہماری سورہ، نئی سورہ آج شروع کریں گے. سورہ یاسین ہماری مکمل ہو گئی تھی. اچھا، اس میں ایک بات ہے، یہ ساری صفات کو ہم دھیان میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ تلاوت کو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ہماری نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ رحمان، سورہ رحمان. ٹھیک ہے. اچھا، پچھلی سورہ سورہ یاسین تھی. دونوں صورتیں بہت ہی اہم ہیں، دونوں صورتیں
بہت ہی اہم ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں کیا ہے وہ ہم نے فضائل بتائے تھے، 2-3 موٹے موٹے سے بس ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایک چیز تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے ہر مومن بندے کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، قرآن پاک کا دل ہے۔ کوئی بھی جاندار اس کا دل نہ ہو تو وہ زندگی کا اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا میری خواہش ہے، لازم نہیں کر رہے، خواہش ہے۔ اب ہمیں اپنے نبی سے محبت ہوگی اور ان کی خواہش کا احترام ہوگا تو ہم اس پہ کوشش شروع کر دیں گے، کہ ہاں یاد کر دیں۔ اتنا سہل ہے۔ سورہ یاسین دیکھنے میں بہت لمبی لگتی ہے، تقریباً ایک کوارٹر ہے ایک سپارے کا، لیکن یاد کرنے میں دیکھنے میں تو لگے گا کہ بہت مشکل ہے، لیکن اس کا آسان طریقہ میں عرض کر دوں، روزانہ صرف پہلے سے پڑھنا شروع کریں۔ جی میں روز پڑھوں، اچھا فضیلت ہم نے پڑھ لی تھی، سورہ یاسین کی فضیلت کیا تھی؟ 10 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر اس کا اجر ملتا ہے، 10 قرآن پاک کی تکمیل کا اجر ملتا ہے۔ تو ہم اس کو یاد کریں اور یہ نیت دل میں کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اس خواہش کا احترام کر رہی ہوں میں، اس کے احترام میں اسے یاد کرنے کے لیے پڑھنا شروع کر چکی ہوں۔ اب آپ اسے روزانہ صرف دیکھ کے پڑھیں، آپ یقین کریں تھوڑے سے عرصے میں یہ الفاظ رواں ہونے شروع ہو جائیں گے، خود بخود ہوگا۔ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، بس روزانہ اسے روز پڑھیں، آپ خود محسوس کریں گی کچھ عرصے میں، 6 مہینے میں، سال میں ایسا ہوگا، آپ کو لگے گا کہ جی اس کے الفاظ تو بس میں پڑھ رہی ہوں، آگے مجھے خود آ رہا ہے، ہلکا سا دیکھنا پڑتا ہے لیکن آ رہا ہے۔ اور پھر تھوڑے عرصے اور کے بعد کیا ہوگا؟ تھوڑے اور عرصے کے بعد الحمدللہ یہ پوری سورہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو ہم اس کے لیے کوشش تو شروع کر دیں، کوشش کرنے سے تو کسی نے نہیں روکا نا، اور یہ ہمارا پورا اختیار ہے کہ ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہاں اب یا تو ہم یہ حفظ کر لیں گے یا اس کوشش میں کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں اگر ہمیں یہ یاد ہو گئی تب بھی، یاد نہ ہوئی اور کوشش کرتے کرتے چلے گئے جب بھی، اللہ کی بارگاہ میں یہ سورہ یاد کیے ہوئے میں شمار ہوں گے۔ کتنا بہترین سودا ہے۔ تو ہم اس کی تو کوشش شروع کر ہی دیں۔ اچھا آج کی ہماری سورہ ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو کیا کہا؟ اس کو کہا گیا عروس القرآن، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ اس کو کیا کہا گیا؟ سب سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحضار اس میں کرایا گیا، اور اللہ ایک ایک چیز کو بتاتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یقین جانیں اس سورہ کو، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے ترجمے پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا کون ہے۔ اللہ کا تعارف سمجھ میں تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوتا ہے، تھوڑا ذہن کھلنا شروع ہوتا ہے، ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ جاننے لگتے ہیں۔ اتنی زندگیاں واقعی گزر گئیں، ہمیں اب تک یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ جی اس قرآن میں مخاطب کہنا کیا چاہ رہا ہے، ہمارا خالق ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے اتنے سب ہم پہ جو انعامات کر دیے، اس سب انعامات کے بعد ہمیں وہ مزید نوازنا چاہتا ہے، جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں، ہر طرح کی راحتیں ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس کی تو خواہش ہے، وہ تو ہمیں کامیاب ہی دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ طریقے بھی وہی بتا دیتا ہے۔ ہم ان طریقوں کو بھی فالو نہیں کر رہے، کتنے ہی نادان ہیں ہم۔ تو خیر اب اس سورہ کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ کوشش کریں گے اس کا ترجمہ ضرور دیکھ لیں، انشاءاللہ یہ ترجمہ دیکھیں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہم بلکہ آپ کو ایسا کریں گے کہ انشاءاللہ یہ جو 5 صورتوں کا ہے نا، یہ ترجمے والا بھی ایک 5 سورہ آپ کو اس پہ موبائل پہ بھیج دیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ہو جائے، جب جس کا دل چاہے کھول کے پڑھنے لگا کریں۔ دنیا جہاں کی چیزیں سوشل میڈیا کی، اس کی موبائلوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، ارے بھائی جو پڑھنے کی چیزیں وہ پڑھ لیں جو ہمارے ہر لمحے ہمارے کام آئے گی۔
اور یہ ہر لمحہ جو ہم پڑھنے میں خرچ کریں گے، یہ ہر لمحہ یقین کریں آخرت میں کے لیے محفوظ ہوئے جا رہا ہے، محفوظ ہوئے جا رہا ہے۔ ہم اپنے اس وقت کو قیمتی جانیں۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، کام بہت ہے، ٹائم بہت کم ہے، کام بہت سارے ہیں۔ لوگوں کا عام جملہ سنا ہوگا نا، رمضان وہ عید کی تیاریاں ہوتی ہیں یا کسی کے گھر میں شادی کی تقریب ہو رہی ہو تو یہ جملہ عام ہے، کہتے ہیں او بھائی کام بہت ہیں، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، کام بہت ہے، وقت تھوڑا رہ گیا۔ ہماری زندگی کے ساتھ بھی یہی ہے، کام بہت ہے کرنے کے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے بیکار کے کاموں میں وقت ضائع کیے چلے جا رہے ہیں۔ او بھائی اتنے کرنے کے کام ہیں، وہ سب ہم شروع کر دے، وقت بہت تھوڑا ہے، کسی کو نہیں پتا اس کے پاس کتنا ہے۔ تھوڑی سی اس کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان۔ بے کی جگہ بی کر دیں، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اچھا یہ والی آیت اتنی دفعہ ریپیٹ ہوگی نا، اس کو تو بہت اچھا کریں۔ دیکھیں فبے ائی نہیں ہے، فبی ائی، فبی ائی، یہ زیر کی دونوں آوازیں اچھی کریں گے۔ فبی ائی آلاء ربکما تکذبان۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
مارجم ماریجم، زیر کی آواز اچھی کریں گے، بس زیر میں ہی گڑبڑ ہے، زیر کی گڑبڑ والی آوازیں آ رہی ہیں. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. یہاں پہ دھیان کریں گے، یہ لو یہاں پہ جھٹکا لگے گا، حمزہ پہ جزم آ گیا، لو، ٹھیک ہے. واو یہاں پہ زائد ہے اور یہاں بھی واو زائد ہے. لو لو او 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 نہیں کریں گے، او کر دیں گے تو واو ملا دیا ہم نے، واو نہیں ہے. تو لو لو او لو او، بس اتنا پڑھیں گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ابھی پھر دوبارہ واپس وہیں پہنچ گئی جہاں سے گاڑی چلی تھی. فبأي اور تکذے، یہ زیر کی آوازیں ذرا صحیح کرنی ہیں. ہم غور کریں اپنی اپنی، ہر ایک اپنی آواز، اور پاس والے کی بھی چپکے سے سن لے. اگر برابر والے کی تھوڑی غلط ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سمجھائیں، بھائی آپ کی ذرا یہ توجہ کریں، آپ کی توجہ میں آ جاتی تو ٹھیک ہو جاتی، خود سے نہیں آتی توجہ میں تو کوئی پاس والا بھی بتا دے، بھائی ذرا آپ اپنی والی بھی دیکھیں، اپنی والی بھی دیکھیں، آپ کی بھی یہ آواز ذرا درست نہیں ہے تو تھوڑا ٹھیک کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. كل من عليها فان. صدق اللہ العظیم. بس اتنا ہی ہے آج، انشاءاللہ آئندہ پھر کریں گے آگے. 5واں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں. آج یہ بات
بہت ہی اہم ترین بات ہے، بہت ہی اہم ترین. اچھا یہ خطاب ہے کس کے لیے؟ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی کے ذیل میں سب کے لیے ہے. کیا ہے خطاب؟ کیا خطاب ہے؟ وما علینا، وما اور ما نہیں، اور نہیں ہے علینا آپ کے اوپر، یعنی آپ کے اوپر نہیں ہے کوئی بھی ذمہ داری، اور نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری الا سوائے اس کے بلاغ پہنچا دیں، مبین واضح کر کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کام جو دیا گیا نا رسالت کا، یہاں بتا دیا گیا، یہاں بتا دیا گیا. وما علینا، اور نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری الا البلاغ المبین، سوائے اس کے کہ آپ پہنچا دیں واضح اور روشن کر کے. یعنی ایک میسنجر ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پیغمبر. پیغمبر وہ کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا. تو یہ تو ایک صرف اور صرف سفیر ہے جو پیچھے کی بات آگے پہنچا رہا ہے، اور اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دے گا حدیث کے ذریعے. بس یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، ان کے ذمے اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے. تو اب ہم ذرا اپنے اوپر لیں اس بات کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اب یہ والا کام ہمارے ذمہ ہے کہ ہم بھی خیر کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، ہمیں جتنی آتی ہے. وہ جیسے ایک ہے حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو تم جو کچھ تمہیں معلوم ہو، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو، چاہے وہ ایک آیت، ایک نشانی، ایک بات ہی ہو، وہ بھی اوروں تک پہنچاؤ. یہ دین کا مزاج ہے، ہمارے دین کا مزاج ہے. خیر کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں جتنی آتی ہے. ہم نے 2 باتیں سیکھ لی ہیں، ہم وہ 2 باتیں اپنے جو ہمارے گھر والے ہیں ان میں ان کے تذکرے کریں، ہمارے ملنے جلنے والے ان میں تذکرے کریں، ان کو ان کے قریب لے آئیں. بس اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم بڑھ جاتے ہیں. بڑھ کیسے جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ اچھی بات ہم نے تو سیکھ لی، تم نے نہیں سیکھی، تم بھی سیکھو نا. اس کو بتائیں گے 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ. 5 دفعہ کے بعد جب وہ نہیں آ رہا عمل پہ، تو ہم اس کے ساتھ سختی بھی شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کے ساتھ اپنا لہجہ بھی خراب کر لیتے ہیں. ہم اس کے ساتھ بعض دفعہ دین کے نام پہ آپس میں جھگڑے کر بیٹھتے ہیں. دین کے نام پہ آپس میں جھگڑے کر بیٹھتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الفتنہ اشد من القتل، فتنہ کرنا، جھگڑا کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم خیر سمجھتے ہوئے کہ ہم تو بڑے خیر کا کام کر رہے ہیں، سامنے والا اس پہ عمل نہیں کر رہا، اس کو تو بس تباہی کر دیں، اس کو تو بس کسی طرح مار ہی دیں، یا اس کا پتہ نہیں کیا کر دیں. نہیں ہے، ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے. قرآن نے نبی کے ذمے نہیں رکھا، نبی کے ذمے نہیں رکھا کہ کسی شخص کو عمل کروائیں. کیا رکھا ان کے ذمے؟ آپ کے ذمے. ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں. بس سورہ یاسین کی آیت نمبر 17 صاف لکھا ہوا ہے، صاف، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اتنا کام. اچھا، پھر یہ والی بات واقعی پوری ہے یا نہیں؟ حجت الوداع سب کو پتہ ہے. حجت الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بات کی وہ کیا کی؟ اے لوگو، جس کا مفہوم اس طرح ہے، اے لوگو، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ دین پہنچا دیا. یہ نہیں کہا کیا میں نے تم سب کو دین پہ عمل کرنے والا بنا دیا، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ سب نے کیا جواب دیا؟ سب نے جواب دیا. نہ صرف آپ نے پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. جب یہ والی بات ہو گئی، اس میں دیکھیں پہنچانے، بات کو پہنچانے تک کا ہی ہے، پیغام کو پہنچا دینا، بس، اس سے آگے نہیں ہے. ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے.
ہم اس کے لیے کوشش ہی نہ کیا کریں. ہم گھر میں کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو، بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. اس کے بعد وہ نماز پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، نہ پڑھے وہ جانے، اللہ جانے. ہمارا کام نہیں ہے نا اس سے آگے کا، اس سے آگے کا ہمارا کام نہیں ہے. ایک پوسٹ مین ہے، وہ اب تو زمانے ختم ہو گئے پوسٹ مین کے، ورنہ ایک پوسٹ مین ہے وہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کو ایک چٹھی دے دے، اس چٹھی میں کچھ لکھا ہو، بھائی اپنے گھر میں ایسا کرو، رنگ و روغن کرا دینا. کیا خیال ہے وہ پوسٹ مین کھڑا رہے گا اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک کہ اس گھر میں رنگ و روغن نہ ہو جائے؟ وہ تو کہے گا میرا کام تو تھا پہنچا دوں آپ تک بات، اس کے بعد میں تو گیا، میرا کیا لینا دینا. اب تو آپ رنگ کراؤ نہ کراؤ، جس نے پیغام بھیجا وہ جانے، آپ جانو، میرا کیا کام ہے. تو یہ والی بات ہمیں سیکھنی ہوگی. ہم شدت اختیار کر جاتے ہیں، اللہ ہمیں تھوڑی سی توفیق دیتے ہیں کسی نیکی کی، ہم دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں. سب سے بڑی اور خطرناک بات ہے یہ، یقین جانیں. کبھی کسی کو کم نہ سمجھیں. ہمیں نہیں معلوم اللہ کیا کس کا کیا مرتبہ ہے. یہ اللہ رب العزت کا مالک یوم الدین ہے. اس دن مالک ہوں گے وہ، جو چاہیں گے جس کے ساتھ کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہم کون ہو گئے فیصلے کرنے والے؟ تو اس لیے اس کا بہت خیال کریں گے. ہم ہر ایک تک دین کی اچھی بات پہنچائیں گے. عمل کرانے کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، بس بات کو پہنچایا کریں گے. یہ کل بات رکھ دی تھی سامنے، دنیا کا سب سے قابل رشک انسان کون ہے؟ جس کو رزق اس کا کافی ہو جائے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کا شریک حیات ہو، گھر جو اس کے لیے باعث آرام ہو، اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو. یہ کل تفصیل سے بتا چکے. آج یہ موضوع نیا تھوڑا سا تھا، یہ بھی رکھ دیتے ہیں. ہمارے جو اسباب بے سکونی ہے نا، آج ہر گھر کی کہانی ہے. یہ سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. یہ بے سکونی کی اصل وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. بے سکونی کی بڑی وجہ ہم خود ہیں. سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں. ہم نے اپنے آپ کو خود بے آرام کر دیا، بے سکون کر دیا. چھوٹی سی مثالیں ہیں، جیسے سائیکل کا استعمال. پہلے سائیکل کا استعمال ہوتا تھا، آدمی سکون سے جاتا تھا، اپنا کام کرتا تھا، سائیکل سے واپس آ جاتا تھا. اب اس نے موٹر سائیکل اور گاڑی لے لی. اب ٹریفک بھی بڑھ گیا، لوگوں میں بھی تیزی آ گئی، وقت بھی جو ہے بہت تیزی سے کنزیوم ہونے لگ گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو سائیکل پہ کام اگر ایک دن میں ہوتا تھا، موٹر سائیکل کے اوپر ویسے 5 کام ہو جاتے ہیں، گاڑی کے اوپر ویسے 10 کام ہو جاتے ہیں، کیونکہ سامان بھی لے آؤ، چیزیں بھی لے آؤ، یہ بھی کر لو، سب کچھ کر لو. اب ہوا کیا؟ ہمارا جو ٹائم بچا سائیکل کے استعمال اور گاڑی کے استعمال میں، ہمارا جو ٹائم کا فرق آ گیا. سائیکل کا استعمال کرتے تھے 5 گھنٹے میں کوئی کام کرتے تھے، گاڑی پہ وہی کام کرتے ہیں آدھے گھنٹے میں کر لیتے. اب یہ 4.5 گھنٹے بچ گئے تھے ہمارے پاس. یہ 4.5 گھنٹے بچے تھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں اپنی آخرت پہ یہ لگا دینے چاہیے تھے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اور کام ڈھونڈ لیے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اب ایک دن میں ان سہولتوں کے بعد اور زیادہ پریشان ہونے شروع ہو گئے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم اب ایک دن کے 24 گھنٹوں میں، ہم 24 گھنٹے کے نہیں بلکہ بعض لوگ 48 گھنٹوں کے، بعض لوگ 72 گھنٹوں کے کام سمیٹ کے کر رہے ہیں. تو پریشان تو ہوں گے. ہم نے اپنے فرصت کے لمحات کو صحیح جگہ لگانے کے بجائے مزید مصروفیات میں لگا دیا. یہ سب کا حال. یہ تو میں نے ایک مثال دی، یہ ہر ایک اپنے حالات دیکھے سبھی سمجھ میں آئے گا. پہلے کی عورتیں تھیں ماشاءاللہ کثرت اولاد بھی ہوتی تھی ان کی یہاں. اس کے علاوہ ان بچوں کے جو بالکل پیدائش والے بچے ہیں، ان کے جو نہ کوئی پیمپر کا زمانہ تھا، نہ اور کوئی ایسی چیزوں کا زمانہ تھا. ساری ان کی ضرورتیں، وہ کپڑے دھلتے بھی تھے، وہ کپڑے سوکھتے بھی تھے، وہ بنائے بھی جاتے تھے. اس کے علاوہ انہیں سلائی کڑھائی بھی گھر میں کرنی آتی تھی، گھر میں کھانے بھی بنانے انہیں آتے تھے. اس کے علاوہ کئی تو اپنے گھروں کے پوچھا اور وہ جھاڑو وغیرہ یہ بھی وہ خود کرتی تھیں. اس کے علاوہ اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آٹے کی چکی سے آٹا بھی خود ہی بناتی تھیں. مسالے بھی گھروں میں خود ہی پیستی تھیں، ثابت مسالے آتے تھے ان کو پیستی تھیں. اس کے علاوہ سردیوں میں سویٹر بھی بنتی تھیں، سردیوں میں بچوں کے سویٹر بھی بنا رہی ہوتی تھیں. اتنے سارے کام وہ کرتی تھیں، پھر بھی خوش ہوتی تھیں، پھر بھی خوش تھیں. آج کی عورتوں کے پاس اتنی سہولتیں آ گئیں لیکن خوشی نہیں ہو پاتی. تو بے سکون کیسے ہوئی ہیں بھائی؟ ایسے ہی ہوئی نا، ایسے ہی ہو گئی کہ جو ان کے فرصت کے لمحات تھے اس کے لیے انہوں نے اور مصروفیات ڈھونڈ لی. اوور برڈن ہو گئی. اب وہ ظاہر ایگزاسٹ ہونے لگ گئے.
ایگزاسٹ ہونے لگے، پریشان ہونے لگ گئے، چڑچڑاپن آ گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ کی ہیں، اپنے ہاتھ کی. وہ یہ مچھلی پکڑنے والے کا بھی واقعہ آپ لوگوں کو پہلے بھی سنا چکا ہوں. وہ ایک مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑ رہا تھا، پیروں میں جو ہے اس نے رسی باندھی ہوئی تھی اور وہ جال وہ کانٹا جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا. کسی نے پوچھا بھائی اس طرح کیا کر رہے ہو؟ کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا لیٹ کے کون مچھلی پکڑتا ہے آرام کر کے؟ انہوں نے کہا بھائی مچھلی تو ایسے ہی پکڑتا ہوں میں، دن بھر میں 2 مچھلیاں کم از کم آ جاتی ہیں، کبھی 1 کبھی 2. کیا کرتے ہو؟ بھائی 1 مچھلی جو ہے گھر میں کھانے کے لیے استعمال میں لے لیتا ہوں، 1 مچھلی جو ہے جا کے بیچ دیتا ہوں، اس سے ضرورت کی چیزیں لے آتا ہوں. اچھا تو تم ایسا کرو نا یار، ایک جال بنا کر کے وہ ڈالا کرو. کسی نے سمجھایا، اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ نے کہا جی زیادہ مچھلیاں پھنسیں گی. اس سے کیا ہوگا؟ بھائی زیادہ مچھلیاں ملیں گی، تم اپنی گھر ایک لے جانا اور باقی بیچ دینا، اس سے خوب پیسے آئیں گے. پھر کیا کروں گا؟ بھائی اس سے جو ہے ایک بوٹ خرید لینا، بوٹ خرید کے سمندر میں جا کے مچھلی جال ڈالنا. پھر کیا ہوگا؟ بہت پیسے آئیں گے، بہت پیسے. اسی طرح بتاتے گئے بھائی بہت بڑا نظام. اچھا یہ سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ میں کر لوں، اس کے بعد میرے پاس خوب پیسے آ گئے، پھر کیا کروں گا؟ اس نے کہا بھائی پھر آرام سے زندگی جینا. اس نے ایک تھپڑ مارا، کہہ رہا ابھی میں کوئی بے آرامی کی زندگی جی رہا ہوں؟ ابھی تو آرام سے ہی تو جی رہا ہوں، اتنی سارے کام کرنے کے بعد پھر آرام سے جیوں گا اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ابھی تو آرام سے جی رہا ہوں نا. تو یہ سب فیکٹس ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں پریشانیاں خود لے کے آ گئے. اب ہم اپنے روزمرہ کے کام دیکھ لینا ہمارے سامنے، ہم اپنی مصروفیات اتنی گھر میں جو ہے وہ پتہ لگا 5 ماسیاں گھر میں آ رہی ہیں، سب کام وہ کر کے جا رہی ہیں، پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پھر بھی ہم وقت نہیں فارغ کر پا رہے. اللہ رسول کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکل پا رہا. کتنی وقت میں بے برکتی ہو گئی، کتنی وقت میں. تو اس کی طرف توجہ تھوڑا سا کریں گے، تھوڑی سی اس پہ توجہ انشاءاللہ کریں گے. یہ دنیا کے 25 بڑے مسائل ہیں جو دنیا میں ہر ایک کو سامنا کرنا پڑتا ہی ہے. ان 25 مسائل کے حل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں بیان کر دیے، ایک ہی حدیث میں. وہ ہم آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے جلدی سے انشاءاللہ. بہت آسان ہے. ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں کہو. دربار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی. بعد ازاں یہ فرمان کنز الاعمال مسند احمد میں نقل ہوا. بدو سوال کرتا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے. 25 چیزیں اس نے پوچھی، 25 کے جواب دے دیے. سنیے گا کیا کیا چیزیں. بدو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر آدمی یعنی غنی ویل آف جسے کہتے ہیں بننا چاہتا ہوں. فرمایا قناعت اختیار کر لو، امیر ہو جاؤ گے. قناعت کرنا شروع کرو. پھر عرض کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، علم ہو جائے میرے پاس، زبردست آ جائے. فرمایا تقوی اختیار کرو، جو علم تمہارے پاس آئے گا وہ تمہارا باعمل علم بن جائے گا، وہ علم نافع بن جائے گا. علم نافع کہتے کس کو ہے؟ علم نافع اس کو کہتے ہیں جب کسی بھی معاملے کے وقت ہمیں اس کا صحیح علم یاد آ جائے، وہ ہمیں نفع دے دے، بس یہی علم نافع ہے. ورنہ موقع نکل گیا اس کے بعد وہ علم ہمیں یاد آیا تو کس کام کا. تو علم نافع عطا ہو جاتا ہے، وہ زبردست عالم بن جاتا ہے. عرض کیا گیا میں عزت والا بننا چاہتا ہوں. فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے. عرض کیا اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، ہر ایک کی خواہش ہے. فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، بس دل تمہارا ایسا ہو جائے کہ ہر ایک کا فائدہ ہی سوچو. بھائی چاہے وہ اپنے مال سے ہو، چاہے اپنی جان سے ہو، چاہے اپنی بات چیت سے، چاہے اپنے خیالات سے، اس کے لیے اچھا ہی سوچو، ہر ایک کے لیے اچھا سوچو. عرض کیا گیا عادل بننا چاہتا ہوں. فرمایا جو کچھ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. ایسا نہیں ہے کہ جی یہ چیز اب میرے استعمال کی نہیں، چلو اب کسی کو دے دیتا ہوں. نہیں یہ چیز مجھے پسند نہیں آ رہی، چلو فلانے کو دے دیتے ہیں. نہیں، جو اپنے لیے پسند ہو وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند ہو. عرض کیا طاقتور بننا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ پر توکل کر لو. اللہ پر توکل جس کا قائم ہو گیا اسے دنیا کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں ہلا سکتی. اللہ پر توکل، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جائیں ہم، بس پھر ہم بے نیاز ہو جائیں گے. اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے بے نیاز ہونا. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ والی صفت اللہ اپنے بندے کو نواز دیتے ہیں جو بندہ اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے.
اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے، تو ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم بے نیاز ہو جائیں گے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ کر رہا ہے اچھا ہے، نہیں کر رہا تب بھی اچھا ہے، یہ ہمارے کام آ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یہ ہمارا برا چاہ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں چاہ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوگی کسی کی۔ اگلے سوال عرض کیا اللہ کے دربار میں خاص یعنی میں امپارٹنٹ آدمی بن جاؤں، خصوصی درجہ مجھے مل جائے، فرمایا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ عرض کیا گیا رزق کی کشادگی چاہتا ہوں، میرا رزق وافر ہو جائے، فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ دیکھیں ساری چیزوں کے حل تو بتا دیے۔ عرض کیا دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، فرمایا حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا ابھی پچھلے دنوں ہم یہاں حدیث پڑھ رہے ہیں صبح کے اندر معرف الحدیث کی کتابیں، تو اس سے یہ بات سامنے آئی، 2-3 حدیثیں نظر سے گزری، اس میں یہ فرمایا جو مال حرام سے جسم کا حصہ بنتا ہے یہ جہنم کا ہی حصہ بنا دیا جائے گا۔ جانتے بوجھتے جو مال حرام کھاتا ہے اس کے جسم کے اس حصے کو جہنم کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور دوسری حدیث ساتھ فرما دی گئی کہ جو شخص حرام کا لقمہ جسم میں ڈالتا ہے اس کی ایک مقدار مجھے ذہن میں نہیں کہ اس کی اتنے دن کی نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی، نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں فرما دیا دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو حرام نہ کھاؤ۔ پھر عرض کیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، مکمل والا کامل والا ایمان مجھے مل جائے، فرمایا اخلاق اچھے کر لو۔ جب تک اخلاق اچھے نہیں ہوں گے یہ نشانی ہے کہ میرا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچا۔ ہم اپنے اخلاق کو خود دیکھ لیں، اخلاق اس کا نام نہیں ہے، ہم نے جسے بنا دیا ہے۔ کسی سے ملے ارے کیسے ہیں آپ، بہت اچھے ہیں، واہ واہ ماشاء اللہ، آپ کو تو بس میں ہر وقت یاد رکھتا ہوں، یوں کرتا ہوں یوں کرتا ہوں، یہ سب باتیں کر رہے ہیں منہ پہ اور پیٹھ پیچھے چلے گئے، ارے وہ تو اتنے خراب لوگ ہیں، ارے ان کی باتیں تمہیں پتہ ہے، ارے وہ کیا کرتے، یہ نہیں ہے اخلاق۔ اخلاق تو وہ ہے ہمارے پیٹھ پیچھے لوگ ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق۔ عرض کیا گیا قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے روز کون شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ کون شخص ہے کہ اللہ سے جب ملے تو گناہوں سے پاک صاف ہو، پاک صاف۔ آسان طریقہ بتا دیا، جب بھی ناپاکی ہو جائے اس کے فوراً بعد یعنی غسل کر لو، اس میں تاخیر مت کرو۔ ناپاکی کے حالت میں زیادہ دیر رہنا یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور میں کیا عرض کروں، اس میں اتنی تک آتی ہے بات کہ جو شخص ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے اس کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے پاس نہیں آتے، اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو ہم تو یہ بہت ہی اہتمام کیا کریں کہ جب بھی ناپاکی کی حالت ہو اس سے جلد از جلد پاک ہونے کی کوشش کیا کریں۔ عرض کیا گیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ظاہر ہے گناہوں کی کمی تو استغفار سے جڑی ہوئی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ عرض کیا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جب میں اٹھوں تو نور ہی نور ہو۔ فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا گیا چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کر دے، ہر آدمی کی خواہش ہے، یہی تو چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ بس میں کیا عرض کروں، ایک بات یاد آ گئی، جب باتیں اتنی اچھی اچھی یاد آ جاتی ہیں کیا عرض کروں وہ، لیکن ہوتی ایسی ہیں کہ دل پہ اگر اثر کر جائے نا تو ایک بات بھی ہماری زندگی پلٹ دے گی۔ بات اتنی سی ہے، ایک دفعہ وہ ایک مشہور کوئی شخص ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی جو ہے اس سے کسی موٹر سائیکل والے کی ٹکر ہو گئی، اس نے غلطی سے ان کی گاڑی کو ٹچ کر دیا۔ اب ان کا بیٹا اترا اور اتر کے اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے، اور اس کو ناراض ہونا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا جو موٹر سائیکل والا تھا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ بس یہ سننا تھا، باپ نے بیٹے کو بلا لیا اور کہا بس چلو، چل پڑے۔ آگے گئے، بیٹے نے پوچھا ابا آپ نے کیوں کیا ایسا؟ انہوں نے کہا بیٹے اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ابا اس نے کہا تھا اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آئی، آج تم اس کو اللہ کے لیے معاف کرو گے، کل اللہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔
ہم تو ہر شخص کی طرف سے جو تکلیف پہنچی ہو، کسی نے ہمیں مالی نقصان دیا ہو، کسی نے ہمیں جانی نقصان دیا ہو، کسی نے ہمیں الفاظ کے ذریعے تکلیف دی ہو، ہم تو سبھی کو معاف کر دیں. کس امید پہ؟ اس امید پہ کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ کہیں گے تم ہم سے زیادہ رحم نہیں لو، تم ہم سے زیادہ رحم نہیں لو. حدیث میں آتا ہے اللہ کہیں گے تم نے فلانے کو معاف کر دیا، اتنے بڑے بڑے اس نے تمہارے ساتھ برائیاں کی تھیں، تم نے معاف کر دیا، تم ہم سے زیادہ سخی ہو، ہم سے زیادہ تم رحم دل ہو، جاؤ ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں. کتنا آسان سودا ہے، کتنا آسان سودا ہے. اللہ کریں گے ہم کرنے والے بن جائیں. عرض کیا گیا چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی کر دے، میری پردہ پوشی کر دے. فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو. بہت بہت بڑی یہ بات ہے جس کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے، خاص طور پہ خواتین میں. بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ محسوس نہ کیجیے گا، میں کیا عرض کروں، اس کی غفلت اتنی زیادہ ہے. ہمیں ایک بات کسی کی پتہ تو چل جائے بس ہم پھیلاتے چلے جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی آج ہم اگر ہماری کوئی برائی کوئی دوسری جگہ پہ بیان کر دیں ہمیں کتنا برا لگتا ہے. ہم کبھی تصور تو کریں، میدان محشر میں ہم کھڑے ہیں، اربوں خربوں انسانیت کھڑی ہے، پوری مخلوق کھڑی ہے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری شخص سب کھڑے، اور ہمارا فیصلہ ہو رہا ہے. جج اللہ تعالیٰ ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے لیے سارے فیصلے ہونے. اور اس وقت میں ہمارے وہ گناہ جو دنیا میں اللہ نے ہم سے پردہ کیے ہوئے تھے، دنیا سے پردہ کیے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے تھے، کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا، کسی کو نہیں پتہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے. اتنی مخلوق کے سامنے ہمارا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ ہم لوگوں کے لیے بڑے آرام سے اپنے لب کھول دیتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں کل کو ہمیں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ کل کو ہماری بھی جو ہے سارے جو ہمارا تو ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے نا، لکھا جا رہا ہے. ویسے بھی بیان کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر تھے، لیکن لکھ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ ڈاؤٹ ہی نہ رہے بھائی لکھی ہوئی بات تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، یہ لکھی ہوئی ہے. اور اگر کوئی اس کو بھی جھٹلانے کی کوشش کرے گا پھر انسان کے اعضاء گواہی دینی شروع کر دیں گے، وہ بتانے شروع کر دیں گے. تو ہم کتنے محتاط ہیں اس بارے میں. بس ہم یہ پردہ پوشی کریں. کسی کی کوئی بڑی سے بڑی بات کسی کی ہمیں 100% پتہ ہو، ہم لیکن اس کے بعد اس کو تذکرہ آگے نہ کریں، ہم چپ ہو جائیں، ہم پی جائیں. کس بنیاد پہ؟ کس امید پہ؟ اسی امید پہ کہ کل اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں سرخرو رکھیں گے، ہمیں رسوا نہ ہونے دیں گے. بس اس بات پہ عرض کیا گیا. رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، فرمایا زنا سے بچو. عرض کیا گیا چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں. فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لو، ان سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، ان سے تعلق بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اگر اللہ کو پا لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو پا لیا اور وہ اس رستے پہ چل کے اس مقام تک پہنچ گئے. مل جاتے ہیں ایسے اللہ والے، ڈھونڈنے تو مل جاتے ہیں. ایسے اللہ والوں کو ہم بھی محبت سے ملنا شروع کر دیں، ان کی مجالس میں جانا شروع کر دیں، ان کی محفلوں میں بیٹھا کریں. ہمیں پتہ چلے گا واقعی اللہ والے ہوتے کون ہوتے ہیں وہ لوگ. ان میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کبھی ملیں کسی اللہ والے سے تو پتہ چلے نا، وہ بھائی وہ لوگ ہی اور ہوتے ہیں، بالکل الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ، بالکل. الحمدللہ ہم نے ایک سفر کیا، اس میں ہم پاکستان بھر کے جو بڑے بڑے اللہ والے جنہیں شمار کیا جاتا ہے، جو بالاتفاق ان کو سب بڑے لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں سے ہم جا کے ملے. ایک سفر ہمارا خالی اسی کام کے لیے تھا، پورا سفر پورے پاکستان کا کیا تھا. ہم 5 افراد گئے تھے اور اس میں سارے جا کے بڑے بڑے اللہ والوں سے ہم ملے. آپ یقین کریں، بس میں وہ کبھی موقع ملا تو کیفیت بتاؤں گا کیا کیفیت حاصل ہوئی تھی اس سے. پھر عرض کیا گیا اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، فرمایا فرائض کا اہتمام کرو، یعنی فرائض نہیں چھوڑنے چاہیے. عرض کیا احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یوں محسوس کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تصور نہ بنے تو اتنا تو سوچ لو وہ مجھے دیکھ رہا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز گناہوں سے معافی دلا دے گی؟ فرمایا آنکھ کے آنسو، تمہاری عاجزی، اور جو تم پہ بیماری آتی ہے اس پہ صبر.
جو تم پہ بیماری آتی ہے اس پہ صبر. یہ چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کو تیزی سے صاف کر دیتی ہیں, تیزی سے صاف کر دیتی ہیں. عرض کیا گیا کیا چیز دوزخ کی آگ ٹھنڈا کر دے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرو گے تو دوزخ کی آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی. عرض کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز سرد کر دیتی ہے؟ فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلہ رحمی. چپکے چپکے صدقہ کرو اور صلہ رحمی. صلہ رحمی کیا ہے بھائی؟ کسی سے کوئی ہمارے دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 100% سارے لوگوں سے ہمارا مزاج ملے گا, کبھی بھی نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم اپنے دل سے اس کو معاف کر کے اس سے تھوڑا فاصلہ رکھیں گے. بھائی تمہارا مزاج ہمارا مزاج ملتا نہیں, اور ظاہری بات ہے بھائی ضروری تھوڑی اگر مجھے نیلا رنگ پسند ہے تو سب کو نیلا رنگ پسند ہو. کوئی ضروری تو نہیں کہ مجھے اگر ٹویوٹا کرولا گاڑی پسند ہے تو سب کو وہی پسند ہو. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جی مجھے اگر سردیوں میں گرم کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے تو سارے لوگ جو ہے وہ گرم کپڑے نہ پہنیں. بھائی ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے. جن سے مزاج ملتا ہے ان سے ذرا زیادہ ملے, جن سے نہیں ملتا ان سے نہ ملے, کم ملے, لیکن دل صاف رکھے. ہر ایک سے دل ہمارا صاف ہونا چاہیے اور صدقہ بھی کرتے رہے. عرض کیا گیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخل. بخل کا شکار ہم میں سے اکثر ہوتے ہیں. یقین کریں سب سے پہلے بخل کو دور کرنے کا طریقہ بتا دوں. سب سے پہلے جو اپنے سب سے قریبی ہے نا, جن کو ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, چاہت ہے ہماری, ہم ان پہ پہلے کھل کے خرچ کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلے بخل اس سے ختم ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنے قریب کے جو ہے جن سے ہم واقعی دلی محبت کرتے ہیں ان پہ کچھ اضافی خرچ کرنا شروع کر دیں. جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے خود بخود لوگوں کو تحفے دیں, لوگوں کو تحفے دیں, اپنے گھر والوں کو تحفے دیں, اپنے گھر والوں کو چیزیں لا لا کر کے دیں, پیسہ خرچ کرنا شروع کریں, پھر دیکھیں خود بخود دل میں کشادگی آتی چلی جائے گی. عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق, تواضع کرنا, اپنی طبیعت میں تواضع لانا اور صبر کرنا. عرض کیا اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں. فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو. اگر اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں, بچنا چاہتی ہوں تو فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو. غصے کی بات پہ غصہ آ جائے گا, حدیث میں آتا ہے غصے کی بات پہ غصہ آ جائے گا, لیکن بہترین غصہ کرنے والا کون ہے؟ غصہ اسے جلدی سے دیر میں آئے اور جلدی سے چلا جائے, دیر سے آئے اور جلدی سے چلا جائے, یہ آدمی بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, آمین. ایک چھوٹی آخری بالکل بات, فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا. فطور یعنی دماغ میں ایک جسے کہیں نا ایک بڑا پن آ جاتا ہے, یا جسے کہیں پاگل پن آ جاتا ہے, ہر عمر میں جدا جدا. پہلا فطور کون سا آتا ہے؟ بچپنے میں کھلونا, کھلونا پہ پاگل ہو جاتا ہے بچہ. پھر عشق, عشق میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں سب. پھر پیسہ آتا ہے نا تو گھمنڈ ہو کر کے دماغ ایک دم خراب ہو جاتے ہیں. اور آخری جو ہے نا یہ سب سے خطرناک ہے, یہ سب سے خطرناک آخر میں کون سا ہے؟ اور پھر خدا خدا, یعنی اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے انسان کہ وہ کہتا ہے بس باقی تو سارے بہت ہی نیچے کے لوگ ہیں, میں تو دیکھو اللہ نے کتنی توفیق دے دی, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتی ہوں, یہ بھی کرتی ہوں, میں تو یہ میری یہ صفات, اوروں میں تو ہے نہیں. دیکھو ہم تو اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم تو یہاں درس میں آ رہے ہیں, اتنے لوگ محلے کے آ ہی نہیں رہے. اب یہ بات ہم نے سوچی, ہم خود ہی اللہ کی نگاہ میں گر گئے. ارے ہم اپنی مرضی سے آ رہے ہیں, ہم اپنے اختیار سے آ رہے ہیں یا اللہ کی توفیق سے آ رہے ہیں؟ اگر اللہ کی توفیق سے آ رہے ہیں اور یقیناً اللہ کی توفیق سے آ رہے ہیں تو اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ اس محلے کے کتنے لوگ ہیں, ان لوگوں میں آپ نے مجھے یہ توفیق دے دی, میں تو اسی میں خوش رہا ہوں, مجھے اوروں سے کیا لینا دینا. تو یہ ہر معاملے میں ہمیں ایسا ہونا چاہیے. اور اسی کو علامہ اقبال نے ایک شعر پہلے کہہ کر کے بات کو بڑی تکمیل کر دی تھی, اللہ سے کرے دور تو, اگر کوئی اللہ سے دور کر دے نا تو تعلیم بھی فتنہ, ایسی تعلیم جو اللہ سے دور کر دے. آج کی تو تعلیم ساری یوں ہی رہی ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ سارے کے سارے کام اگر اللہ سے دور کرنے کے ہیں تو یہ سب کے سب فتنہ ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے. بس یہ آخری گزارش, مصروفیات کو ہم اپنی کم کریں, اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیں,
آخر میں لکھا ہے میرے کمپیوٹر میں ایک یہ چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ جب کمپیوٹر بند کریں تو یہ خود سے آواز آتی ہے، اٹس ٹائم ٹو گو، اٹس ٹائم ٹو گو. کیا مطلب ہے؟ یہ وقت اب بس جانے کا ہے. آ گیا ہم سب کا وقت آ گیا. روز کے چند کام ہیں، کوشش کیا کریں کہ کر لیا کریں، ان کے اوپر آ جائیں ہم لوگ. اور وہ جو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جی ہمارا کام تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کو اپنے اپنے گروپس میں شیئر کریں، اور ان لوگوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنے اپنے گروپس میں شیئر کریں. اس سے مقصد کوئی ہمیں اپنے ویورشپ کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ چیز زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادہ کرا دیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.